السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول تو ملا کے کس نمبر 10 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایدان کالج کے بعد گھر آتا ہے تو آگے ہی مسٹر اینڈ مسز بدر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایدان، یہ تم نے کیا کیا؟ مسز بدر اس سے پوچھتی ہیں۔ میں نے کیا کیا مام؟ نیوز دیکھی ہے تم نے؟ ہر طرف بس یہی نیوز چل رہی ہے کہ ایک نقاب پوش نے اس لڑکے کی ایسی حالت کر دی۔ تم کیا چاہتی ہو سب جان جائیں کہ ہم کون ہیں؟ او کم آن موم، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان عام انسانوں کے لیے وہ نقاب پوش ایک اسٹرانگ فائٹر تھا بس۔ ہاں ہم جانتے ہیں ویمپ، لیکن یہ خبر میلونا تک بھی پہنچ جائے گی۔ مسٹر بدر بھی اپنا بیان رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ سب میں نے جذبات میں کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے یہ سب۔ اگر میں چاہتا تو یہ نیوز نقاب پوش والی نہ چل رہی ہوتی، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ یہ نیوز سننے کے بعد میلونا جان جائیں گے کہ نقاب پوش طرائش ہی ہے، اور پھر وہ لوگ میرے پیچھے آئیں گے اور ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ نیوز بس انہیں ان کے بل سے نکالنے میں کام آئے گی۔ تم کہہ صحیح رہے ہو ویمپ، لیکن ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جی ڈیڈ، آپ بے فکر رہیں۔ اگلے دن ایزا کا دل تھوڑا بوجھل تھا، اس لیے وہ صبح ہی صبح واک پر نکل گئی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی آگے نکل آئی تھی۔ یہاں آگے جنگل تھا، اور ابھی سویرا بھی اس طرح سے نہیں نکلا تھا۔ اسے تھوڑا خوف محسوس ہوا تو وہ واپس پلٹنے لگی۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ اسے جنگل سے عجیب سی آواز آئی۔ اسے خوف محسوس ہوا، مگر پھر بھی وہ جنگل کی طرف بڑھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہاں ہے کیا۔ وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی، اس سے وہ آواز اب قریب آنے لگی تھی، اور اس کا دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تھوڑا اور آگے آئی تو منظر صاف ہو گیا۔ ایزا کو لگا اس کے پیروں سے کسی نے زمین کھینچ لی ہے۔ وہ ایک دم سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ سامنے بہت سے لال رنگ کے گاؤن پہنے نقاب پوش تھے، اور وہ لوگ انسان نہیں تھے۔ ان کے بڑے بڑے ناخن اور 2 بڑے دانت تھے، اور ان کے سامنے ہی کئی کالے رنگ کے گاؤن پہنے نقاب پوش تھے۔ وہ بھی ان لال نقاب پوشوں جیسے ہی تھے۔ وہ سب آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار تھے، اور پھر ایزا کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کالے نقاب پوشوں نے ان لال نقاب پوشوں کو ختم کر دیا۔ ایزا یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ ابھی وہاں سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہی تھی کہ ان میں سے ایک کالے نقاب پوش کا نقاب سر سے سرک جاتا ہے، اور وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، اور اس کی آنکھیں دیکھ کر بھی، جو کہ کالے آنکھوں سے لال آنکھوں میں تبدیل تھی۔ وہ جو ہمیشہ سے اس کی جان بچاتا آیا تھا، وہ انسان نہیں ایک ویمپائر تھا۔ وہ جو اس کا محافظ رہا، وہ ایک ویمپائر تھا۔ وہ جس کی طرف اس کا دل راغب ہوا، وہ اس کی طرح انسان نہیں تھا۔ وہ تو کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ جس کی کالی گہری آنکھوں میں اسے لگتا تھا کہ بہت سے راز دفن ہیں، وہ راز آج ایزا پر عیاں ہو گیا تھا کہ اس کی کالی آنکھوں والا ایدان بدر کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ویمپائر ہے۔ اور ایزا یہ سب دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایدان جو اپنے کمرے میں کھڑکی پر کھڑا جنگل کو دیکھ رہا تھا، اسے جنگل میں کچھ عجیب چیزوں کا احساس ہوا تھا۔ اسے کچھ خوشبو محسوس ہوئی اور وہ ایک دم سے چونک گیا، اور پھر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو لیتی ہے۔ تو میلونا والے یہاں آ ہی گئے۔ وہ اپنا کالا گاؤن پہن کر اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ جنگل میں نکل جاتا ہے۔ اس سے پہلے میلونا کے لوگ ویمپ کو ڈھونڈتے، ویمپ اپنے لوگوں کے ساتھ انہیں گھیرے میں لے چکا تھا۔ میلونا کے لوگ ویمپ کو سامنے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ویمپ کتنا طاقتور ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ویمپ سے نہیں بچ پاتے۔ میلونا کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ویمپ جانتا تھا کہ ان میں میلونا کا لیڈر میلو نہیں تھا۔ ویمپ جانتا تھا اگر یہ سب یہاں ہے تو وہ بھی یہیں کہیں ہوگا، مری کی ان وادیوں میں۔ ویمپ بہت جلد اس تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ سب انہیں ختم کر کے واپس جانے ہی والے تھے کہ ویمپ کو ایک عجیب سی خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہے۔
ایک جانی پہچانی خوشبو۔ ایدان ایک دم سے چونک جاتا ہے۔ یہ تو ایزا کی خوشبو تھی۔ وہ یہ خوشبو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس کا مطلب وہ یہیں کہیں تھی۔ اچانک ہوا چلنے سے ایدان کا گاؤن سر سے سرک جاتا ہے اور اسی وقت ایزا اسے دیکھ لیتی ہے اور پھر ایدان کو کچھ گرنے کی آواز آتی ہے۔ وہ سب ویمپائرز الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ایدان انہیں روک کر جانے کا اشارہ کرتا ہے اور خود ایزا کی طرف بڑھتا ہے۔ ایزا وہیں درخت کے قریب بے ہوش پڑی تھی۔ ایدان جب اسے دیکھتا ہے تو اچانک اس کی آنکھوں کا رنگ لال سے کالا ہو جاتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بال ایزا کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتا ہے۔ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں ہی اپنی باہوں میں اٹھاتا ہے اور اسے ہاسٹل چھوڑاتا ہے۔ وہ وارڈن کو بس اس کی طبیعت خرابی کا ہی بتاتا ہے۔ وہ چاہتا تو اس کی یادداشت کا وہ حصہ مٹا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا ایزا کو بہت بڑا شاک لگا ہے۔ اس کا دماغ یہ سب جھیل نہیں پایا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور اگر وہ اس کی یادداشت کا وہ حصہ غائب کرتا تو ایزا کے دماغ کی نسیں پھٹ سکتی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں یہ یقین تھا کہ ایزا اس کی اصلیت کسی کو نہیں بتائے گی۔ ایزا کی آنکھ شام کے ٹائم کھلتی ہے۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وارڈن اسے کھانے کے ساتھ میڈیسنز دیتی ہیں۔ ایزا، تم تو واک پر گئی تھی نا؟ پھر تم بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کیا ہوا تھا؟ وارڈن کا یہ پوچھنا تھا کہ ایزا کی آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر گھومتا ہے اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے دل میں جو کالی آنکھوں والا سمایا تھا وہ تو ویمپائر نکلا۔ کچھ نہیں آنٹی، وہ بس واک کرتے ہوئے بہت آگے نکل گئی تھی، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اسی لیے چکر آ گئے تھے اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچھا، ایزا ایک دم سے چونک جاتی ہے۔ وارڈن جو جانے والی ہوتی ہے، ایزا انہیں روک لیتی ہے۔ آنٹی، مجھے یہاں کون لایا؟ وہ ایدان بیٹا ہے نا، وہ لایا تھا یہاں تمہیں۔ میں نے پوچھا تھا اس سے، اس نے کہا تم اسے رستے میں بے ہوش ملی جب وہ بھی واک کرنے نکلا تھا۔ جی اچھا۔ وارڈن کے جانے کے بعد وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ آج بھی اس نے اس کی جان بچا لی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا راز جان گئی ہے۔ اسے جان سے مارنے کے بجائے اسے بحفاظت ہاسٹل چھوڑ گیا، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ ایزا اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ جاتی ہے اور وہاں سے چاند کی طرف دیکھتی ہے۔ کیا ہوگا ہمارا؟ کیا کبھی ہم ایک نہیں ہو سکتے کیا؟ دوسری طرف ایدان کا بھی بس ایک ہی شکار باقی تھا، اور وہ تھا میلونا گروپ کا لیڈر۔ اس کو ختم کرنے کے بعد ان لوگوں نے ترائش واپس چلے جانا تھا۔ وہ بھی اپنی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایزا کا سایہ لہراتا ہے۔ آخر کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ کیا وہ کبھی میری ہو بھی سکے گی یا نہیں؟ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو میرا ناول تو ملا بہت پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔